چاہ رہے ہیں کہ عوام کو ہم دوبارہ اشتعال دلائیں، یہ کسی طریقے نکلے اور پھر کوئی ایسی چیز ہو تاکہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد پارٹی قرار دے کے بین کروایا جا سکے۔ لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عوام ماشاءاللہ 9 مئی والے دن بھی بہت سیانی تھی، انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ ہاں وہ یہ تھا کہ چونکہ زیادہ تعداد میں لوگ نکلے تھے تو پتہ نہیں چلا کہ جی انہوں نے اپنے بندے بیچ میں شامل کروائے، اور جو بھی انہوں نے حرکتیں کی وہ انہی کی ہی کی ہوئی ہیں۔ دیکھیں جی، چوروں کی خاصیت ایک ہوتی ہے کہ چور کبھی جو ہے نا وہ دن کی روشنی میں نہ تو کسی کے گھر میں گھستے ہیں اور نہ کوئی کارروائی ڈالتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے فارم 47 کی پیداوار حکومت چوری کے ذریعے مینڈیٹ چوری کر کے ہمارے سروں پہ آ کے یہ بیٹھ رہے ہیں، یہاں پہ ہم نے اس کو لون بنایا کیونکہ سی ڈی اے بھی اس چیز پہ زور دیتی ہے کہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ کوئی بھی عام شہری لے سکتا ہے، اس کو وہ بیوٹیفائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو سی ڈی اے نے اپنے ہی اصول کی خلاف ورزی کر کے یہ کام کیا، اور آ کے رات کو اپنی ہی جگہ پہ انہوں نے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے تو توڑ پھوڑ کر کے انہوں نے یہ سارا کام۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان ملک راشد نذیر، آپ دیکھ رہے ہیں سیاحت پاکستان۔ ناظرین، اس ٹائم میں اسلام آباد پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹریٹ میں موجود ہوں، جہاں پر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر وہ امر بالمعروف والا کنٹینر بھی کھڑا ہے۔ رات کو یہاں پر کیا ہوا، کیا کیا یہاں پر جو نقصان ہوا، وہ ساری تفصیلی ویڈیو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو میں جاتا ہوں ذرا بیک کیمرے میں، تو آپ کو یہاں کا جو صورتحال ہوئی ہے رات کو، وہ ساری میں آپ کو براہ راست یہاں سے دکھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جی ناظرین، جیسا کہ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر جو ساری سچویشن ہے، ساری صورتحال ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں سے باؤنڈری والز، جو باؤنڈریز بنائی گئی تھی، وہ ساری اکھاڑ دی گئی ہیں۔ ہم نے اس کا ساتھ دیا، جو نے سوشل میڈیا پہ ٹرول کیا۔ بتائیے گا کہ یہ رات کو کیا صورتحال بنی ہے آج؟ دیکھیں جی، چوروں کی خاصیت ایک ہوتی ہے کہ چور کبھی جو ہے نا وہ دن کی روشنی میں نہ تو کسی کے گھر میں گھستے ہیں اور نہ کوئی کارروائی ڈالتے ہیں۔ یہ جس طریقے سے فارم 47 کی پیداوار حکومت چوری کے ذریعے مینڈیٹ چوری کر کے ہمارے سروں پہ آ کے یہ بیٹھ گئی ہے، تو ظاہر ہے انہوں نے چوروں والا کام کرنا تھا۔ اب سی ڈی اے کی آپ کو پتہ ہے اسلام آباد میں سی ڈی اے کی پرمیشن سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا، کوئی بلڈنگ، عمارت، کوئی گھر، کچھ بھی ایسے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے اگر یہاں پہ عمارت بنی ہے یا یہ پیچھے والے پلاٹ کو صحیح کر کے کیا گیا ہے تو اس میں سی ڈی اے کی اجازت انوالو تھی، لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک محاذ بنایا ہوا ہے انہوں نے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یہ چھوٹی حرکتیں کر کے، یہ بہت چھوٹی چھوٹی حرکتیں ہیں، یہ چھوٹی حرکتیں کر کے عوام کے دل سے خان کی محبت کو نکال لیں گے یا ہم عوام کو اپنی طرف پھیر لیں گے۔ تو میرا پیغام ہے ان کو، آپ یقین کریں 4 گنا نفرت آپ سے بڑھ گئی ہے اور 1000 گنا محبت خان کی عوام کے دل میں ایسی حرکتیں کرنے کے بعد پیدا ہو جاتی ہے۔ آپ ایک میرے علاوہ چلیں، اگر آپ مجھے یہ کہتے ہیں کہ جی میں پی ٹی آئی کی ہوں اور میں ایسا بیان دے رہی ہوں، میرے سے علاوہ عام پبلک میں چلے جائیں، عام عوام سے جا کے پوچھ لیں کہ ان کا کیا اوپینین ہے اس ساری کارروائی پہ۔ وہ اگر آپ کو وہ میرے والے الفاظ نہ بولے نا کہ آپ کے خلاف تو نفرت جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنے گنا بڑھ چکی ہے یہ حرکتیں کرنے کے بعد۔ خان کی محبت کو آپ ایسے نہیں نکال سکتے۔ اچھا، یہ مجھے بتائیے گا کہ 3 دن جو ہے نا لگاتار انسیڈنٹ ہوئے، پہلے جو ہے نا ہجڑوں کے ذریعے جو ہے نا حملہ کیا گیا روب صاحب کے اوپر، سیکنڈ ڈے جو ہے ہم جو ہے نا پریس کانفرنس سے جیسے ہی ختم ہوئی ہم نیچے اٹھ کے بیٹھے ہی تھے کہ وہاں پر یو این او والے آئے ہوئے تھے اچانک سے، یعنی کہ پولیس کا یہاں پہ آنا، اور تیسرے دن جو ہے نا یہ 3 دن جو ہے نا لگاتار اس طرح کے انسیڈنٹ ہوئے ہیں، کس طرح دیکھتے ہیں یہ سارے؟ اچھا دیکھیں، ایک تو یہ چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی جیسا کچھ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اب 9 مئی والے دن بھی آپ کو پتہ ہے کہ عوام نکلی تھی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن عوام نے وہ حرکتیں نہیں کی تھی جو انہوں نے عوام میں شامل ہو کے تو وہ حرکتیں کر کے تو پی ٹی آئی کے پہ الزام دھر دیا۔ یہ چاہ رہے ہیں کہ عوام کو ہم دوبارہ اشتعال دلائیں،
یہ کسی طریقے نکلے اور پھر کوئی ایسی چیز ہو تاکہ پی ٹی آئی کو دہشت گرد پارٹی قرار دے کے بین کروایا جا سکے. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ عوام ماشاءاللہ 9 مئی والے دن بھی بہت سیانی تھی, انہوں نے کچھ نہیں کیا. ہاں وہ یہ تھا کہ چونکہ زیادہ تعداد میں لوگ نکلے تو پتہ نہیں چلا کہ جی انہوں نے اپنے بندے بیچ میں شامل کروائے, اور جو بھی انہوں نے حرکتیں کی وہ انہی کی ہی کی ہوئی ہیں, وہ عوام کی یا پی ٹی آئی کے لوگوں کی کی ہوئی نہیں تھی. اشتعال میں ہم بالکل نہیں آئیں گے. ہم پہلے بھی بہت کول مائنڈیڈ لوگ تھے. ہمارے لیڈر نے ہمیں یہ تربیت دی ہوئی ہے کہ آپ نے اگر ہمارا کہیں پہ جلسہ بھی ہوتا ہے نا, یا کوئی ریلی یا کوئی ہمارا کچھ بھی, وہاں پہ ایک گملہ کیا ایک پتا بھی نہیں توڑنا. اور آپ میرے بھائی میڈیا سے تعلق رکھتے ہو, یہ سی ڈی اے جس چیز کو پروموٹ کرتا ہے کہ ایک پتا بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے, کیونکہ ہمارے لیے پہلے ہی پاکستان میں موسم اتنا شدت اختیار کرے. دیکھیے انہوں نے ہمارے پودوں کا کیا حال کیا. ٹھیک ہے, اب اگر چلے ایک لمحے کے لیے یہ سوچ بھی لیں کہ یہ جگہ سی ڈی اے کی تھی, تو مجھے یہ بتائیں کہ کیا پی ٹی آئی کے لوگ اس جگہ کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے گئے ہیں؟ اس کو صاف کر کے پودے ہی لگائے تھے نا, ماحول اچھا کیا تھا نا. تو اسی ماحول کو سی ڈی اے نے خود رات کو کیا حشر کیا, یہ آپ دیکھیں, یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے تقریباً 5-5:30 بجے کے درمیان جو ہے طارق فضل چودھری صاحب یعنی کہ آئے ہوئے پریس کلب میں, وہاں پر ان کی جو ہے نا پریس کانفرنس تھی. پریس کانفرنس میں انہوں نے یہ کہا کہ باقی انہوں نے یہ جو پلاٹ کی جگہ لی تھی یہ تو انہوں نے لی تھی ایک مارکیٹ کے لیے, ایک یعنی کہ اس حساب سے جو ہے نا یہ الاٹمنٹ کروائی گئی تھی. پھر جو ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو تیسری منزل بنائی گئی ہے یہ جو ہے نا ناجائز بنائی ہے, غیر قانونی بنائی ہے. اور تیسری بات انہوں نے کہی کہ 4 کنال کے پلاٹ جو ہے نا اس کے علاوہ پہ جو ہے نا انہوں نے قبضہ کیا ہوا. آپ میرے بھائی یہاں پہ بیٹھے ہوئے, آپ صرف یہ دیکھ لو کہ 4 کنال کا پلاٹ, کون سی 4 کنال کا پلاٹ ہے جہاں پہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سی ڈی اے کی پرمیشن کے بغیر, جہاں پہ کوئی بلڈنگ اپروول کے بغیر, وہ آپ کے نقشے کو جب تک اپروو نہ کریں آپ کوئی بلڈنگ نہیں بنا سکتے, کوئی چیز نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے. تیسری بات, الحمدللہ پی ٹی آئی کے لوگ سارے پڑھے لکھے ہیں, وہ جاہل نہیں ہے کہ مارکیٹ کے لیے جگہ لیں تو وہاں دفتر بنا لیں. یہ کام پٹواریوں کے ہیں. پٹواری کرنا کچھ اور چاہتے ہیں, دکھاتے سجا ہے مارتے کھبا ہے. پی ٹی آئی کے لوگوں کی ایسی بالکل بھی کوئی عادت نہیں ہے. جس چیز کے لیے انہوں نے جگہ ایلوکیٹ کروائی انہوں نے وہی چیز وہاں پہ بنائی, کیونکہ ظاہر ہے ہم پہلے رینٹ پہ تھے ہمارا آفس, اور ہم نے یہ جگہ لے کے اگر اپنا ایک آفس بنا لیا تو ان کو تکلیف, تو آپ کو پتہ ہے تکلیف کس چیز کی ہے. تکلیف اس وقت صرف پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی سے پہلے عمران خان ہے, بس. اس کے علاوہ یہ جو بولتے رہے, اگر وہ یہ کہیں کہ جی 1000 کنال جگہ پہ انہوں نے آپ بنایا ہے تو مان لیں, کیونکہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا, آپ تو میڈیا والے ہیں نا, آپ کو تو پتہ ہوگا اور آپ موجود ہیں اس جگہ پہ کہ یہ جگہ کتنی ہے. 60x60 جی. ابھی آپ نے مجھے کہا نا کہ انہوں نے اچھا, ان کا ایک بات اور کی کہ پہلا نوٹس ان کا کہنا تھا کہ جو ہے 2020 میں بھیجا گیا, پھر جو ہے نا دوسرا 21 میں بھیجا, پھر یعنی کہ اس ٹائم پی ٹی آئی کی حکومت میں ہی ان کو جو ہے نا نوٹسز موصول ہوئے, تو اس کے باوجود انہوں نے کوئی اس طرح سے کارروائی نہیں کی. اگر نوٹسز موصول ہوئے تو دکھائیں نا. دیکھیں سی ڈی اے کا اصول کیا ہے, آپ اگر کوئی بھی جگہ آپ نے گرانی ہے, جس کو سیل کرنا ہے یا بند کرنا ہے, اور وہ آپ سمجھتے ہو کہ وہ غیر قانونی بنی ہوئی ہے, اس سے پہلے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ باقی حقیقت میں نوٹس بھیجتے ہیں. نوٹس کے بعد آپ کو اگر وہاں سے وہ جواب نہیں آتا, یا وہ جو پارٹی ہوتی ہے یا کوئی بھی ہوتا ہے, کوئی فرد جس کی جگہ ہے وہ عدالت میں جاتا ہے, تو عدالت کیا کرتی ہے, یا تو اسٹے دے دیتی ہے, ٹھیک ہے, یا اگر وہاں پہ کوئی غیر قانونی چیز ہوئی ہوتی ہے تو اس کو گرانے کا حکم دے دیتی ہے یا بند کرنے کا حکم دے دیتی ہے. اب مجھے یہ بتائیں, میں اگین وہی بات ریپیٹ کروں گی کہ الحمدللہ پی ٹی آئی کے لوگ ایک تو اتنے جاہل نہیں ہیں, پڑھے لکھے ہیں, قانون پہ چلنے والے ہم لوگ ہیں. اگر کوئی نوٹس موصول ہوئے تھے تو وہ دکھائیں نا. اور 2020 کی آپ بات کر رہے ہیں تو میرے خیال میں گورنمنٹ تو پی ٹی آئی کی تھی. جی وہی گورنمنٹ اس ٹائم پی ٹی آئی کی تھی. حکومت نہیں. میرا نہیں خیال کہ ایک لیڈر جو یہ تربیت دیتا ہو کہ ہم نے کوئی غیر قانونی بات یا کوئی غیر قانونی حرکت نہیں کرنی, اس کے پارٹی کے لوگ یہ کام کریں, یہ ماننے والی بات نہیں. دوسری بات یہ ہے, اگر آپ ان کے پاس اگر نوٹسز ہیں, اور نوٹس کوئی تو وصول بھی کرتا ہے نا, ایک طریقے کی بات ہوتی ہے, ریسیونگ ہوتی ہے, تو وہ دکھا دیں, اس پہ اٹکا دیں. وہ اس چیز سے تو کوئی مطلب وہ جھوٹ میں تو شمار نہیں ہوگی نا. بکواس کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, کوئی ایسی چیز نہیں ہے.
صرف یہ گرج نکال رہے ہیں کہ اس دن حماد اظہر کو پکڑنے کے لیے انہوں نے جہاں پہ جو ریڈ کیا، بلکہ کل ان کے بہت سارے پٹواریوں کی یہ ٹویٹس تھی کہ دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کو حکومت کی طرف سے گرایا جا رہا ہے۔ اب انہوں نے اس ہمارے آفس کو دہشت گردوں کی پناہ گاہ کہا ہے۔ حماد اظہر نے کون سی دہشت گردی کی جناب؟ آپ اس چیز کی پروف دینا، سال ہو گیا ہے 9 مئی کے کسی واقعے کا کوئی ثبوت آپ کے پاس نہیں ہے۔ وہ چاہے ہمارا آپ نے کوئی ورکر پکڑا ہوا ہے یا ہمارے چیئرمین کو اپنے جیل میں رکھا ہوا ہے، کسی چیز کا کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ اگر ثبوت موجود ہوتا تو آپ سامنے لے آتے، تو ثبوتوں پہ بات کریں۔ اچھا، اس ٹائم جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے ورکر جو ہیں نا بہت غصے میں ہیں، جب جو یہ سارا رات کو یہاں پر ہوا اس حوالے سے ورکروں کو کیا میسج دینا چاہ رہی ہیں خاص؟ اچھا دیکھیں، یہ میں نے اور میری فرینڈ نے اس جگہ پہ جو ڈیبریز تھیں اس کو ہم نے صاف کیا، اور ہم نے اس جگہ کو CDA کی پرمیشن سے ہم نے اس کو صفائی کی، یہاں پہ ہم نے اس کو لان بنایا، کیونکہ CDA بھی اس چیز پہ زور دیتی ہے کہ اگر کوئی جگہ ہے تو وہ کوئی بھی عام شہری لے سکتا ہے، اس کو وہ بیوٹیفائی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو CDA نے اپنے ہی اصول کی خلاف ورزی کر کے یہ کام کیا، اور آ کے رات کو اپنی ہی جگہ پہ انہوں نے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری جگہ ہے، تو توڑ پھوڑ کر کے انہوں نے یہ سارا کام کیا۔ غصے میں ہیں، دکھ میں بھی ہیں ہم لوگ، اور شرم بھی آ رہی ہے اس چیز پہ کہ کس حد تک گریں گے یہ لوگ۔ گھروں پہ ہمارے ریڈ کر لیے، ہماری مائیں بہنیں اٹھا لی، ہمارے بچے اٹھا لیے، تیسری مخلوق جو کہ بالکل بے ضرر ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ایسی ہوتی ہے، وہ نہ کسی کی نفع میں نہ نقصان میں، وہ اپنا کام کرتے ہیں، اس تک کو انوالو کر کے انہوں نے دیکھ لیا، اور کس حد تک یہ نیچے گریں گے، پہلا سوال۔ دوسری بات یہ کہ اگر بات اب خواجہ سراؤں تک آ گئی ہے نا، تو بہتر ہے، وہ ملنگ سا بندہ ہے، اڈیالہ جیل جائیں اور جا کے ان سے معافی مانگ لیں، یہ زیادہ بہتر ہے ان کے لیے، وہ معاف بھی کر دے گا، بہت بڑے دل کا مالک ہے۔ جی بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ اس